بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں کروڑوں ارب درود و سلام ہو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ آج ہم آپ کو شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ درد بھرے واقعات سنائیں گے۔ ان واقعات کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ناظرین اکرام، حضرت شاہ شمس تبریز کی ابتدائی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام محمد شمس الدین تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شمس تبریز کے حوالے سے شہرت پائی کیونکہ آپ نے اپنی زندگی کا ایک حصہ تبریز میں گزارا تھا۔ ناظرین اکرام، حضرت شمس تبریز 560 ہجری میں ایران میں سبزوار کے مقام پر پیدا ہوئے، اور اس نسبت سے آپ کو سبزواری کا لقب حاصل ہوا۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید صلاح الدین محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ روایت کے مطابق حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب براہ راست حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور امام جعفر سے ہوتا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہوش سنبھالتے ہی حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم و تربیت کے لیے ان کے چچا عبد الحادی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیا گیا۔ چچا نے بھتیجے پر بہت محنت کی، یہاں تک کہ تفسیر، فقہ اور حدیث کے ساتھ دیگر علوم سے بھی آراستہ کر دیا۔ جب 579 ہجری میں سید صلاح الدین محمد نور بخش دعوت اسلام کے لیے بدخشاں کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ بدخشاں میں ہزاروں لوگوں کو حق کی تعلیم دی، پھر تبت کوچک کی طرف گئے اور سینکڑوں انسانوں کو دین اسلام میں داخل کیا۔ پھر یہاں سے باپ اور بیٹے نے کشمیر کا رخ کیا۔ اس وقت یہاں کے لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے۔ حضرت سید صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے ہزاروں بت پرست باشندوں نے اسلام قبول کیا۔ اس علاقے کے جنگر قوم نے انہیں بہت پریشان کیا، مگر بعد میں لوگ بھی متی و فرمانبردار ہو گئے۔ پیارے دوستوں، تاریخ بتاتی ہے 586 ہجری میں حضرت شمس تبریز والد محترم کے ہمراہ واپس اپنے وطن سبزوار تشریف لے گئے۔ یہاں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہو گئی۔ آپ کے دو فرزند سید نصیر الدین محمد اور سید علاء الدین احمد پیدا ہوئے۔ سید علاء الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ زندہ پیر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ حالات اور یا واقعات کے اعتبار سے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بہت ہی زیادہ متنازع نظر آتی ہے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خانہ بدوشی کی زندگی بسر کی اور تمام عمر ایک عجیب اذیت و کرب میں مبتلا رہے۔ بغداد شریف تشریف لے گئے تو مقام علماء کو آپ کے خیالات سے شدید اختلاف ہو گیا۔ بادشاہ وقت ان علماء کے زیر اثر تھا، نتیجتاً حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو شہر بدر ہونا پڑا۔ آپ کے شہر بدر ہونے کے ساتھ ایک عجیب واقعہ جڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی حدود سے نکلے ہی تھے کہ اچانک بادشاہ کا بیٹا بیمار پڑا اور دوسرے دن مر گیا۔ بادشاہ کو خیال گزرا کہ شاید یہ المناک واقعہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے بدسلوکی کے باعث رونما ہوا۔ مجبوراً اس نے اپنے خاص مشیروں کو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں روانہ کرتے ہوئے کہا، کوئی بھی صورت ہو انہیں بغداد واپس لاؤ۔ بادشاہ کو حکم پاتے ہی مشیر برق رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر دوڑ پڑے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے نواح میں مقیم تھے کہ شاہی فاسدوں نے انہیں جا لیا اور پھر دست بستہ عرض کیا، حضور آپ بغداد واپس تشریف لے چلیں۔ شاہی کرندوں کی درخواست سن کر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر اذیت کا رنگ ابھر آیا۔ کل جس جگہ سے مجھے ذلیل کر کے نکالا گیا، آج اسی مقام پر واپس جانے کے لیے کہہ رہے ہو؟ آخر تم لوگوں پر کیا مصیبت پڑی کہ مجھ خانہ بدوش کا خیال آ گیا؟ ہمارے بادشاہ کا یہی حکم ہے۔ شاہی کرندوں نے خوشامدانہ لہجے میں عرض کیا، میں تو بس ایک بادشاہ کا حکم مانتا ہوں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے بے نیازی سے کہا، باقی بادشاہوں کو میں نہیں جانتا۔ کہتے ہیں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے انکار سے صورتحال بگڑ گئی تھی۔ شاہی کرندے ایک مرد قلندر کے قدموں سے لپٹ گئے، بہت دیر تک عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو ان لوگوں پر رحم آ گیا، پھر یہ کہتے ہوئے شاہی کرندوں کے ساتھ ہو گئے کہ چلو تمہارے کہنے سے چلتا ہوں، مگر بغداد کے لوگ زیادہ دن تک مجھے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جب حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ شاہی محل پہنچے تو وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ تمام درباری سیاہ لباس پہنے ہوئے اپنے ولی عہد سلطنت کی موت کا سوگ منا رہے تھے۔ بادشاہ بڑے احترام کے ساتھ پیش آیا، مگر اس کے چہرے پر غم کا دھواں پھیلا ہوا تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ سے دریافت کیا، پورا شہر ماتم کدہ کیوں بنا ہوا ہے؟ کچھ دن پہلے جب میں یہاں سے گیا
گیا تھا تو بغداد کے در و دیوار کیف و نشاط سے جھوم رہے تھے، مگر آج یہاں قبرستان جیسا سناٹا ہے۔ بادشاہ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے کر اس کمرے میں پہنچا جہاں اس کے محبوب بیٹے کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے سوالیہ نظروں سے بادشاہ کی طرف دیکھا۔ میرے جواں مرگ بیٹے کی میت ہے، بادشاہ نے نمناک آنکھوں اور لرزتے ہوئے لہجے کے ساتھ کہا۔ آپ کے بغداد سے جاتے ہی یہ اچانک بیمار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آغوش فنا میں چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی گستاخی کا شاخسانہ ہے جو میں نے آپ کی شان میں روا رکھی تھی۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے۔ درویش کے ساتھ لوگ گستاخی کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں، مجھے آپ سے بھی کوئی شکایت نہیں۔ بادشاہ بہت دیر تک معذرت طلب کرتا رہا۔ میں نے گزشتہ باتوں کو فراموش کر دیا ہے، حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بے نیازی کے ساتھ کہا کہ اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دل کی آزاری کے سبب میرا بیٹا اس انجام کو پہنچا ہے۔ شدت غم سے بادشاہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ مان لیا جائے کہ اگر یہی بات ہے تو آپ کے بیٹے کو سزا کیوں ملی؟ گناہ تو آپ نے کیا تھا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ممکن ہے کہ قدرت نے میرے لیے یہی سزا منتخب کی، میں تمام عمر بیٹے کی جدائی میں تڑپتا رہوں۔ بادشاہ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو میں کچھ اور تیزی آ گئی تھی۔ اللہ اپنے رازوں کو خود ہی بہتر جانتا ہے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم بغداد سے سوال کیا۔ میری درخواست ہے کہ آپ میرے بیٹے کے حق میں دعائے خیر فرما دیں، بادشاہ نے بڑے عاجزانہ لہجے میں عرض کیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعاؤں سے میرے بیٹے کو نئی زندگی مل جائے۔ ایسا ہوتا تو نہیں ہے، جو چلا گیا سو چلا گیا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر آپ کے ہونٹوں کی وہ جنبش ہوئی، اے اللہ، اگر تو نے اس لڑکے پر میری دل آزاری کے باعث موت مسلط کر دی ہے تو میں اسے معاف کرتا ہوں۔ تو بھی عاجز بندے محمد شمس الدین کی خاطر اپنے بے پناہ بے مثال فضل و کرم کا مظاہرہ کر اور اس بچے کو معاف کر دے۔ دوستوں، روایت بتاتی ہے کہ ابھی اس کمرے میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کی گونج باقی تھی۔ شہزادے کے جسم کو جنبش ہوئی، پھر وہ اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ بادشاہ بغداد کچھ دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں کھڑا رہا۔ کبھی وہ حضرت شمس تبریز کی طرف دیکھتا اور کبھی اپنے محبوب بیٹے کی طرف، جو وادی فنا میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں لوٹ آیا تھا۔ یکایک شاہ بغداد کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ یہ خوشی اور عقیدت کے آنسو تھے۔ پھر بادشاہ بغداد حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں جھک گیا۔ یہ سب کچھ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ہرگز نہیں، حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ بغداد کو اٹھاتے ہوئے کہا، یہ تو اس قادر مطلق کی کرم نوازی کا ادنا مظاہرہ ہے جو اپنی ذات میں لا شریک ہے۔ بس اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی تسبیح بیان کرو۔ پیارے دوستوں، یہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی کرامت تھی، مگر یہی کرامت ان کے لیے وبال جان بن گئی۔ جب علماء بغداد کو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی واپسی اور شہزادے کے زندہ ہونے کی خبر ملی، وہ دوبارہ ایک نئے منصوبے کے ساتھ اس مرد قلندر کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ کہا گیا ہے کہ یہ شعبدہ باز ہے اور اسلام میں شعبدہ بازی کی کوئی گنجائش نہیں۔ شاہ بغداد نے دلائل کے ساتھ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع کیا۔ اگر یہ شعبدہ باز ہے تو پھر آپ میں سے کوئی شخص بغداد کی عوام کے سامنے ایسا کوئی مظاہرہ پیش کر دے، پھر میں سمجھ لوں گا کہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ شعبدہ باز ہیں۔ ہم اہل ایمان ہیں اور ہمیں شعبدہ بازی سے کوئی نسبت نہیں۔ علماء بغداد نے بے زبان کہا، شمس تبریز نے پہلے اپنی ساحرانہ قوتوں سے شہزادے کو بے ہوش کر دیا، پھر خود ہی جادو کے اثر کو زائل کر دیا۔ نتیجاً شہزادہ ہوش میں آ گیا اور سادہ لوگ عوام سمجھنے لگے کہ ولی عہد سلطنت ایک مرد خدا کی دعاؤں سے دوبارہ زندہ ہو گیا۔ یہ سب فریب نظر ہے، اس کو شعبدہ بازی کہتے ہیں اور اسی کا نام جادوگری ہے۔ اگر وہ شخص ایسا ہی مستجاب الدعوات ہے تو پھر کسی قبرستان میں جا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے اور ان مردوں کو زندہ کر دے جو برسوں سے گہری نیند سو رہے ہیں۔ ناظرین، یہ عجیب ہی بحث کی فضا تھی جو شاہ بغداد حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی بہت حمایت کی، مگر علماء بغداد یہی کہتے رہے وہ ایک ساحر ہے اور اسلام میں ساحری حرام ہے۔ بالآخر ایک طویل بحث کے بعد علماء بغداد نے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ مطالبہ کیا کہ ان کی کھال کھچوا کر بغداد سے باہر نکال دیا جائے۔ کہتے ہیں بغداد کے تمام اراکین سلطنت بھی علماء کے ہم نوا تھے۔
انجام کار بادشاہ کی مرضی کے خلاف بھرے مجمع میں کھال کھچوائی گئی۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اس حالت میں بغداد سے نکال دیا گیا کہ پورا جسم لہو لہان تھا۔ ولی عہد سلطنت شہزادہ محمد کو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے بہت عقیدت تھی۔ جب آپ شہر بدر ہوئے تو شہزادہ محمد بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ رخصت ہوتے وقت اس نے اپنے امرائے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، جس ملک میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جیسے صاحب کمال کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے وہ ایک لعنت کدہ ہے، اور میں اس لعنت کدے میں سانس لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ محمد حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بغداد کی حدود سے نکل گیا۔ ناظرین اکرام، بغداد سے نکل کر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کا رخ کیا، طویل مسافت طے کر کے ملتان پہنچے اور پھر اسی تاریخی شہر میں سکون پذیر ہو گئے۔ دوستوں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملتان میں آمد کے حوالے سے بھی ایک عجیب اور حیرت انگیز واقعہ یوں ہے کہ اس وقت مشہور بزرگ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے۔ جب آپ کو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی اطلاع ملی تو شیخ نے ان کی خدمت میں دودھ کا پیالہ بھیجا جو دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے احترام کے ساتھ پیالہ لے لیا اور پھر اس میں گلاب کے پھول ڈال کر حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں واپس کر دیا۔ بعض اہل تصوف نے اس واقعے کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دودھ کا لبریز پیالہ بھیجنے سے حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی مراد یہ تھی کہ ملتان میں اب کسی دوسرے درویش کی گنجائش نہیں۔ جواب میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ کے پیالے میں گلاب کا پھول ڈال دیا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ ملتان میں پھول بن کر رہیں گے، یعنی ان کی ذات سے کسی کو ضر نہیں پہنچے گا۔ اور پھر ساری عمر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اپنے عہد پر قائم رہنے کی کوشش کی۔ لیکن دوستوں، ملتان کے لوگوں نے بھی اہل بغداد کی طرح آپ کی شدید مخالفت کی۔ ایک بار یوں ہوا کہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے شہزادہ محمد کو آگ لانے کے لیے بھیجا، مگر پورے شہر میں کسی نے آگ نہیں دی۔ ایک سندل شخص نے تو شہزادے کو اتنا مارا تو ان کا چہرہ ہی بگاڑ دیا، چہرے پر زخموں کے نشانات ابھر آئے۔ آپ نے کہا، یہ کیا ہے؟ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم تو آگ لینے گئے تھے۔ شہزادہ محمد نے پورا واقعہ سنا دیا تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ آپ نہایت ہی غصے کے حالت میں اپنی خانقاہ سے نکلے، گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا۔ پھر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان پر نظر ڈالی اور سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو بھی شمس، میں بھی شمس، میرے اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ اتنا کہنا تھا کہ یک یک گرمی کی شدت میں بہت اضافہ ہو گیا۔ پھر یہ گرمی اتنی بڑی کہ اہل ملتان چیخ اٹھے، در و دیوار جل رہے تھے اور پورا شہر آگ کی بھٹی میں بھن رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ کچھ باخبر لوگوں نے صورتحال دیکھی تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یہ چند نادانوں کے جرم کی سزا پورے شہر کو دے ڈالی۔ یہ نادان نہیں ہیں، سب پاک ہیں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے غضبناک لہجے میں فرمایا، آگ جیسی بے قیمت چیز نہیں دے سکے، میرے محبوب کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا۔ آخر کیا جرم تھا اس کا؟ جانتے ہو اسے یہ کون ہے؟ بغداد کا شہزادہ ہے، میری خاطر دروازے دروازے بھیک مانگنے گیا۔ میں اس کے زخموں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ سارے شہر کے جسم آبلوں سے نہیں بھر جائیں گے، اس وقت تک مجھے قرار نہیں آئے گا۔ یہ آپ کے مقام سے واقف نہیں، خدا کے لیے معاف کر دیجئے۔ ملتان کے عقل رکھنے والے حضرت نے اپنے ہم وطنوں کی سفارش کرتے ہوئے کہا، اور یہ بات آپ جیسے بزرگ کے شایان شان بھی نہیں۔ خیر، جب خدا کو درمیان میں لے آئے ہو تو معاف کیے دیتا ہوں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مقامی لوگوں کی جماعت سے فرمایا اور پھر سورج سے مخاطب ہوئے، اپنی حرارت کم کر دے، پتہ نہیں یہ لوگ روز محشر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے۔ پیارے دوستوں، سورج کی حرارت اعتدال پر آ گئی۔ ناظرین اکرام، خدا ہی جانتا ہے کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا، مگر عوام ملتان کی گرمی کو اس واقعے کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔